ارکان ایمان کا چھٹا رکن یا چھٹا اصول تقدیر پر ایمان رکھنا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ تقدیر پر ایمان لانے میں 4 چیزیں لازم ہیں، یعنی یہ تقدیر کے 4 مرحلے ہیں جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے علم، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم کہ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام احوال کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، ان کے رزق، ان کی عمریں، ان کے سارے اعمال اور باقی تمام چیزوں کا علم اس کو مکمل طور پر حاصل ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کے علم سے مخفی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ بکل شیء علیم، یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، اور جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسا ہوتا یہ بھی جانتا ہے۔ یہ ہے علم ازلی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے متصف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے سب کچھ لکھ دیا ہے، جیسا کہ مسلم نے روایت کیا ہے عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ قال وعرشه على الماء، یعنی اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھ دی ہے، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، یعنی کہ تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، یعنی اللہ کا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی فیصلہ کیا ہے اور جو بھی تقدیر میں اس نے مقدر فرمایا ہے سب کو اس نے لکھ دیا ہے، اور یہ ہے دوسرا مرحلہ جس پر ایمان لانا واجب ہے، اور یہ ہے کتابت۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ لوگوں کی تقدیر لکھو، اور اللہ کے حکم سے اس نے لکھا۔ اللہ کا فرمان ہے أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، کیا آپ نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ پر تو یہ امر بالکل آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں تمام چیزوں کو لکھ دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب میں سب محفوظ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ تیسری چیز ہے مشیت، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ چاہنے سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پسند بھی کرتا ہے، بلکہ تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے اسے مقدر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور اس کے پیچھے اس کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یعنی اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ رب العالمین چاہے۔ ہماری چاہت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھی چاہت ہے، لیکن ہماری چاہت اللہ تعالیٰ کی چاہت کے تابع ہے یا ماتحت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کام میں بس یہ کہتا ہے، اسے حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ چوتھا مرحلہ خلق، یعنی جو بھی مخلوقات ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں وجود بخشا ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق اور اس کا رب نہیں ہے۔
جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یاد رکھیں عملوں کے اعتبار سے انسان بعض عمل پر قادر ہے اور بعض عمل پر قادر نہیں ہے۔ جو چیزیں اس انسان کی قدرت سے باہر ہیں، جیسے اس کی صحت، اس کے قد، اس کی پیدائش، اس کی موت، اس کی بیماری سے شفا یابی، اور اسی طرح جو واقعات اور حوادث واقع ہوتے رہتے ہیں، جیسے کہیں زلزلہ آنا یا آگ لگ جانا اور ان جیسی چیزوں کے تعلق سے، تو یہ تقدیر کونی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے مقدر کیا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے پسند بھی کرتا ہو، جیسے کافروں کی موجودگی اور کافروں کا کفر کرنا، تو یہ کونی طور پر مقدر ہے۔ اور دوسری چیز شرعی طور پر مقدر ہے، جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور انسان کو اس میں اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ چاہے تو اللہ کی اطاعت کرنے والا بنے یا چاہے تو وہ نافرمانی کرنے والا بنے۔ جو اطاعت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے اجر و ثواب ہے، اور جو نافرمانی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ یعنی ہم نے انسان کو راہ دکھائی، اب خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے، یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے۔ بے شک نیک لوگ وہ جام پئیں گے جس کی آمیزش کافر کی ہے۔ تو جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا اسی لیے میں نے کفر کیا، بلکہ یہ بات ضرور ہے کہ یہ تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ وہ کیا عمل کرنے والا ہے، اس لیے اللہ نے اسے تقدیر میں لکھا ہے، نہ کہ اسے مجبور کیا اس کفر کو کرنے پر، کیونکہ اس میں انسان کو اختیار ہے اور وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے تقدیر کا بہانہ بنا کر کسی عمل کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو انسان نہ کہ پوری طور پر مجبور ہے اور نہ ہی پوری طور پر ہر طرح سے خود مختار ہے۔ ہماری بعض چیزوں میں خود مختاری ہے اور خاص بعض چیزوں پر ہم مجبور ہیں، جیسے زندگی اور موت، بیماری، وہ کہاں پیدا ہوگا، کہاں مرے گا، اس طور سے انسان مجبور ہے اور یہ اس کے اختیار کے باہر ہے اور یہ تقدیر کونی ہے۔ مگر جن چیزوں میں اسے اختیار دیا گیا ہے تو اسے اطاعت کا کام کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور نافرمانیوں سے بچنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور یہ تقدیر شرعی ہے۔ اور تمام قسم کی تقدیر چاہے وہ کونی ہو یا شرعی ہو، یہ لوح محفوظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔